بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ تازہ ترین خبریں۔ سیاست کا موسم کیسا ہے اور وقت قریب آ رہا ہے، چند ہفتوں کا کھیل باقی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ اب 5 سے 6 ہفتے رہ گئے ہیں۔ 6 ہفتوں میں جو بھی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو کٹی کٹا ہونا ہے وہ ہو جائے گا ان 6 ہفتوں کے اندر اندر۔ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ آپ کا یہ سپٹمبر کا ہے اور 4 ہفتے آگے ہیں، 6 ہفتے بہت ہیں، اور انہی 6 ہفتوں کے اندر معاملات جو ہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اہم مشکلات آنے والی ہیں، جو سب سے زیادہ ان 4-6 ہفتوں میں سب سے زیادہ کروشل دن ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ موضوع زیر بحث ہوگا، وہ ہوگا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا۔ وہ رہ رہے ہیں، جا رہے ہیں، صبح کچھ خبر آئے گی، شام کو کچھ خبر آئے گی، دوپہر کو کچھ خبر آئے گی، 2 دن بعد کچھ اور خبر آ جائے گی۔ تو ساری جو پولیٹکس ہے وہ 29 نومبر کے ارد گرد گھومتی رہے گی، اور اس دوران کشیدگی بہت بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو ایسا لگے گا کہ خدا نخواستہ بس کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماشاء اللہ لگ سکتا ہے، یہ بہت ہی ٹینشن ہو گئی ہے، کوئی خون خرابہ ہو سکتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ سب کو ہی پہلے سے ہے، اور حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور حفاظتی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور تمام جو بڑے ہیں وہ، اور خاص طور پہ جس کو ریاست کہتے ہیں، اسٹیٹ، وہ خاص طور پہ جی اس کی چاروں نہیں بلکہ ساری کی ساری آنکھیں اس وقت روزے روشن کی طرح کھلی رہیں گی، چمکتی رہیں گی، اور وہ کسی قسم کی آنکھ نہیں جھپکی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوا وہ سارے کا سارا اسی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ارد گرد گھومتا رہا۔ جو کس کو بتایا گیا، جو کچھ کہا گیا، وہ یہ سب کچھ یہی تھا۔ اب میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا جی، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کو ذبح کر کے سیاسی طور پہ فارغ کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور چند لاشیں گریں گی اور کیا ہوگا، جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کا پریشر آ گیا، پھر فلاں کا پریشر آ گیا۔ تو یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں خاص طور پہ ان کو، اور ان کی جو پراکسیز ہیں ان کے مخالفین کی، ان کو جو چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے، اور وہ ایک ہولناک قسم کی نقشہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت نفسیاتی اور اعصاب پہ حملے ہوں گے، نفسیاتی حربے استعمال کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن ذرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب، کیا کوئی بھی ریاست ہو، کیا کوئی بھی ریاست کسی یونٹ لیٹرلزم پہ چل سکتی ہے؟ یک نکاتی چل سکتی ہے، اور ایک نقطے کی یک نکاتی پاور، یک نکاتی اختیار اس پہ چل سکتی ہے؟ کیا کوئی ریاست، کیا کوئی ایسا ماڈل آج تک کامیاب ہے پوری دنیا میں؟ ابھی تک ایسا کوئی ماڈل کامیاب نہیں ہے اس دنیا میں، جمہوریت کی دنیا میں۔ اور خاص طور پہ اگر ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ یونیلیٹرل نہیں چلتی ہیں۔ اب اس میں جو جمہوری ملکوں کی بات کر رہا ہوں، جو غیر جمہوری ملک ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے، انتخابات ہونے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پہ یقین رکھتا ہے۔ اور جہاں جو یہ ہیں، آپ برطانیہ لے لیں، آپ امریکہ لے لیں، آپ دیگر یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز 2 جماعتی نظام ہے، 3 جماعتی نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری جو امور مملکت ہیں اور ریاست ہے وہ کسی ایک طبقے کے حوالے کر دی جائے، ایک پارٹی کے سپرد کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ آرام سے بیٹھے اور جو فیصلے ہوتے ہیں، جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے رہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت، تو جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جناب
رجیم چینج کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ بہت ہی زبردست تھا، اور اس میں عمران خان صاحب کو فارغ کرنا تھا، پی ٹی آئی کو فارغ کرنا تھا، اور سوچا تھا نہیں. لیکن اب ریاست پاکستان کی ضرورت ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بڑی سادہ سی ہے کہ یہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، اس کو جو مراسلے کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا اور اس مارز وجود میں لایا گیا، ان کا آپس میں کون سا ایک نقطہ ہے جس اس ایک نقطے پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو خاندان، زرداری خاندان. ان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ شریف خاندان کے ساتھ. اور مسلم لیگ نواز شریف خاندان کے پاس ہے، شریف خاندان سے دشمنی ہے. اور یہ دشمنی سیاسی دشمنی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے فنا کرنے والی دشمنی. اور کیا یہ دشمنی ختم ہو گئی ہے؟ یہ دشمنی ختم بھی نہیں ہوئی، لیکن دونوں اکٹھے ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کون سا نقطہ ہے؟ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی، محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی اور دیگر نیشنلسٹ پارٹیز اور پی ٹی ایم، ان کا سب کا ایک نقطہ کیا ہے؟ ایک نقطہ، وہ ایک نقطہ جو ہے جی وہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ہے افواج پاکستان، مسلح افواج کو کنٹرول کرنا. وہ نقطہ ہے کہ ہم نے جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سول سپریمیسی کا، وہ انفیکٹ سول سپریمیسی نہیں ہے، وہ ایجنڈا ہے. وہ سول سپریمیسی ایک تو ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کیا جائے. تو ڈیموکریسی کو تو یہ جتنی بھی میں نے پارٹیز کے نام لیے ہیں یا خاندانوں کے نام لیے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو تو مضبوط نہیں کرتے، یہ تو کرتے ہیں اپنی خاندانی سیاست کو مضبوط. اور پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ، بدترین جمہوریت آتی ہے تو اس میں بھی بدترین ڈکٹیٹرشپ. اور اسی لیے 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی یہ اپنے گھر کو رخصت ہوئے. اور دونوں خاندان جو ہیں، بھٹو خاندان، زرداری خاندان، ایک دوسرے کو گراتے رہے. 85 سے شروع ہوئے، 77 پہ چلے جائیں، بلکہ 1977 سے یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے اور یہ سیاسی دشمنی چل رہی ہے. 77، 88، 90، 92، 93، 97، اور اس کے بعد آگے آ جائیں 2002 کے بعد 2008، اور پرویز مشرف صاحب این آر او کے تحت سب اکٹھے آئے اور دونوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے پرویز مشرف صاحب کے سامنے وزراء نے حلف اٹھایا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی پرویز مشرف صاحب کے سامنے حلف اٹھایا اور آئے، مساق جمہوریت کر کے آئے. لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد یہ تتر بتر ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف سپریم کورٹ میں کھڑے تھے. میمو گٹس جب آیا اس میں، تو لہٰذا ابھی بھی یہ ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈا. اور ان کے گارنٹرز کون ہیں؟ ماضی میں بھی ان کے گارنٹرز ایکسٹرنل پلیئرز تھے، اب بھی ان کے گارنٹرز جو ہیں وہ ایکسٹرنل پلیئرز ہیں جو ان کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. اور ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے مسلح افواج، جوڈیشری، پاکستان کے ادارے، ان کو ذرا کنٹرول کرنا، ان کو کمزور کرنا اور ان کو نیچے لے کے جانا. یہ ہے اس میں جو توازن قائم کر رہا ہے، توازن جو کام ان سب کو جو چیلنج کر رہا ہے وہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف ہے. اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو آرمی، پرو جوڈیشری. نہ اس نے کسی جوڈیشری پہ حملہ کیا، نہ اس نے کسی ایوان صدر پہ حملہ کیا، نہ اس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، نہ اس نے کسی آرمی چیف پہ حملہ کیا، نہ کسی ایئر چیف پہ حملہ کیا، نہ کسی نیول چیف پہ حملہ کیا. تو انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو انہی کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اور وہ فرد واحد کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی 1% شبہ نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نواز بھی جانتی ہے، یہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، یہ مولانا بھی جانتے ہیں، یہ اے این پی بھی جانتی ہے، یہ ایم کیو ایم بھی جانتی ہے، یہ کاف لیگ بھی جانتی ہے، یہ آپ کے جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری کابینہ جانتی ہے، یہ ہمارے صحافی بھی جانتے ہیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ ہوا. اور تھا معاملہ وہی تھا جو 2007 میں جو ہوا تھا.
2007-8 میں ہوا وہی اب ہوا، اور ٹائم بھی وہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ستمبر ہے اور اکتوبر اور نومبر میں آپ کو ویڈیوز پوری مثالیں دے چکا ہوں، 12 اکتوبر 99 کی بھی دے چکا ہوں، 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی بھی دے چکا ہوں کہ معاملات کیسے۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کی، ریاست کی ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف اس ریاست کی، اس سسٹم کی ضرورت ہے، ناگزیر ضرورت ہے، کیونکہ ان کو مائنس کرنے کا مقصد، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ پورے کا پورا، سارے کا سارا نظام مملکت، امور مملکت اس ٹوکرے کو دے دیں، اس یونیلیٹرل، جو پارٹیز یونیلیٹر آپس میں تو ایک ہی ہے نا، ان کو دے دیں اور ان کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد جو زبان یہ اپوزیشن میں رہ کے جوڈیشری کے خلاف اور آرمی کے خلاف، جوڈیشری کی لیڈرشپ کے خلاف اور آرمی لیڈرشپ کے خلاف جو اپوزیشن میں رہ کے سزائیں بھگت کے، جیلوں میں بیٹھ کے جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں، اب ذرا سوچیں کہ اقتدار میں آ کے یہ کیا کریں گے۔ اور یہ میڈیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جو جتنے بھی ہمارے مخالفین، ان کے مخالفین، عمران خان صاحب کے مخالفین کے جو دانشور پراکسیز ہیں وہ بھی، اور ہمارے دوست بھی، ان کو میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ لاجیکلی بھی، اسٹریٹجیکلی بھی یہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ تجزیے جو ہیں ان کو کرنا ویسے ہی ترک کر دینا چاہیے کہ جناب بس اب وہی ہوگا جو چاہیں گے، کیونکہ نومبر میں فرد واحد نے چلے جانا ہے، اس کے 99% چانسز ہیں، 99% کہ فرد واحد نے چلے جانا ہے، جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو ادارہ جو ہے وہ ان کا وزن کیوں برداشت کرے؟ اور ادارے نے تو رہنا ہے، جوڈیشری نے بھی رہنا ہے، افواج پاکستان مسلح افواج نے بھی رہنا ہے، تو ایک غلط ججمنٹ یا غلط فیصلے وہ ادارہ کیوں بھگتے، وہ ریاست کیوں بھگتے، وہ کوئی اور کیوں بھگتے؟ لہٰذا میرے پاس تو یہی ہے کہ لاجک کے ساتھ تاریخ پڑھ لیں، اور اگر کوئی پولیٹکس کو جانتا ہے، ریاستی امور کیسے چلائے جاتے ہیں، وہ ان کے سامنے بس یہی گزارشات ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔